اس حیرت کن کہانی کی ابتدا 1486 میں ہوتی ہے، جب حسین خان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس کا نام فرید خان رکھا گیا۔ جب ابراہیم سور اپنے بیٹے حسین کے ہمراہ پنجاب آئے تو یہ بہلول لودھی کا دور تھا اور انہیں پنجاب میں جلال خان کے پاس ملازمت حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ حسین خان کی محنت اور وفاداری نے جلال خان کا دل جیت لیا اور اس نے سسرام، کانپور، حاجی پور اور خاص پور کی وسیع و عریض جگیریں حسین کے نام کر دیں۔ یہ حسین کی محنت اور وفاداری کا انعام اور اعتراف تھا۔ یہی حسین کے گھر ایک فرید خان بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حسین کی اولاد میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے وہ حسین کا وارث تھا، لیکن سوتیلی ماں باپ بیٹے کے درمیان دیواریں کھڑی کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ فرید خان اس سارے ماحول سے تنگ آ کر گھر سے چلا گیا۔ اس کی منزل جون پور تھی۔ جون پور اس زمانے میں ثقافت اور علم کا ایک مرکز تھا۔ یہاں فرید خان نے 3 سال گزارے اور اسی دوران علم و ادب، فارسی، عربی اور متعدد زبانوں پر دسترس حاصل کی۔ اس کا اگلا پڑاؤ بہار تھا، جہاں بہادر شاہ لوہانی کی حکمرانی تھی۔ جلدی بہادر شاہ کو معلوم ہو گیا کہ فرید خان غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ایک بار جب بہادر شاہ شکار پہ تھے تو اچانک ایک شیر نے ان پہ حملہ کیا۔ اس سے پہلے کہ شیر ان کو کوئی نقصان پہنچاتا، فرید خان بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ شیر کی طرح لپکا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ موت بادشاہ کو چھو کے گزر گئی۔ اس واقعے سے بہادر شاہ کی نگاہوں میں فرید خان کا رتبہ اور مرتبہ بڑھ گیا۔ اس نے فرید خان کو شیر خان کا لقب دیا اور یہ فرید خان کے لیے خوش قسمتی کا سامان لایا، اور پھر تاریخ نے فرید خان کو شیر شاہ سوری کے نام سے یاد رکھا۔ اس کے خواب اب نئی دنیا کے متلاشی تھے۔ اسے اس کی جلد موقع مل گیا۔ ظہیر الدین بابر ایک طوفان کی طرح آیا اور پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان کا حکمران بن گیا۔ یہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی ابتدا تھی۔ 1526 کا سال تھا۔ اگلے ہی برس شیر شاہ سوری نے مغلیہ دربار میں اپنی قسمت آزمائی۔ اپنی ذہنیت، دلیری اور شجاعت سے مغل فوج میں اپنا مقام بنا لیا۔ بہار پر حملے میں بابر کے ہمراہ حصہ لیا اور اپنی غیر معمولی جنگی مہارت کے جوہر دکھائے۔ شیر شاہ کا مغلیہ فوج میں قیام 1527 سے 1528 تک رہا۔ اسی دوران اسے مغلوں کے نظام سیاست، نظام معیشت، عسکری نظام کو بغور پرکھنے کا موقع ملا۔ اس کی دوربین نگاہیں مستقبل کا وہ منظر دیکھ رہی تھی جس کا کسی نے اندازہ نہیں کیا تھا، سوائے ایک شخص کے جس کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ وہ ہندوستان کا حکمران تھا اور جس کے دربار سے شیر شاہ وابستہ تھا۔ ظہیر الدین بابر نے ایک دنیا دیکھی تھی۔ اس نے اپنی فوج کے جنگجو شیر خان کی آنکھوں میں وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو شیر شاہ کے دل کا منظر تھا۔ بابر نے اپنی قریبی رفقا سے کہا کہ شیر شاہ کی کڑی نگرانی کی جائے۔ شیر شاہ بانپ گیا کہ وہ بابر کا اعتماد کھو چکا ہے۔ ایک دن وہ اچانک واپس بہار پہنچ گیا اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنے لگا۔ بہار شاہ لوہانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہادر شاہ کا بیٹا جلال ابھی چھوٹا تھا۔ عملاً شیر شاہ وہاں کا حکمران بن گیا۔ بنگال کے حکمران سلطان محمود نے شیر شاہ پہ حملہ کیا، لیکن اسے عبرتناک شکست ہوئی۔ ادھر ظہیر الدین بابر کا 1530 میں انتقال ہوا اور بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت پر بیٹھا۔ ادھر شیر شاہ سوری اپنی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ 1537 تک شیر شاہ بہار، بنگال، آسام کا حکمران بن چکا تھا۔ اب ایک بڑی جست لگانے کا وقت آ چکا تھا۔ شیر شاہ نے سلطنت مغلیہ سے ٹکر لینے کی ٹھان لی تھی، اور ادھر ہمایوں نے 1532 میں ہونے والی جنگ میں محمود لودھی کو شکست دی اور اس کے حوصلے بلند کیے۔ 1539 میں ہمایوں نے آگرہ کی طرف بڑھتے ہوئے دریائے گنگا کو عبور کیا اور چوسا کے مقام پہ اپنا کیمپ لگایا۔ شیر شاہ کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ شیر شاہ کی فوج نے ہمایوں کے لشکر پر حملہ کر دیا اور مغلیہ فوج پسپا ہو گئی۔ چوسا کی جنگ نے شیر شاہ کی برتری ثابت کر دی، لیکن فیصلہ کن جنگ اگلے سال کنوت کے مقام پہ ہوئی، جہاں شیر شاہ کی فوج نے ہمایوں کے لشکر کو عبرتناک شکست دی اور ہمایوں ہندوستان چھوڑ کے ایران کی طرف بھاگ گیا۔ یہ 1540 کا دور تھا۔
جب شیر شاہ سوری پورے ہندوستان کا حکمران بن گیا اسے معلوم تھا کہ مغل اپنی شکست پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس لیے اگلے سال ہی اس نے قلعہ روٹاس کی تعمیر کا حکم دیا، ایک ایسا قلعہ جو کشمیر کے آنے والے راستوں کا نگران ہو۔ شیر شاہ سوری کے حکومت کا دورانیہ تقریباً جو ہے وہ 5 برس تھا، 1540 سے 1545 تک، لیکن یہ 5 سال ہندوستان کی تاریخ میں بہت یاد رکھے جائیں گے، جس کے ثمرات آج تک سمٹ رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر تھی۔ اس میں ایک جرنیلی سڑک جسے ہم جی ٹی روڈ بھی کہتے ہیں اسی دور کی یادگار ہے۔ سڑکوں کے کنارے سرائے خانوں کی تعمیر، ہر سرائے کے ساتھ ایک مسجد اور کنواں۔ اسی طرح روپے کا آغاز بھی شیر شاہ سوری کے دور میں ہوا۔ شیر شاہ کے زمانے میں امن و امان کا نظام بہتر ہوا، جرائم میں کمی آئی، ڈاک کا نظام متعارف ہوا، مالیہ کے نظام کا اجرا ہوا، تجارت میں ترقی ہوئی، پیمائش کے پیمانے کی شروعات ہوئی۔ ان سارے کارناموں کو دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ محض 5 سالوں میں کیا گیا، تو یقین آ جاتا ہے کہ شیر شاہ ایک غیر معمولی شخصیت کا، عسکری علوم کا ماہر اور انتہائی مؤثر ایڈمنسٹریٹر تھا، جس کی پوری زندگی حرکت سے عبارت تھی۔ اس کی موت بھی اس وقت ہوئی جب وہ کلنرجر قلعے کے محاصرے کیے ہوئے تھے اور